عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم ادب کی تعریف پڑھیں گے۔ ادب کیا ہے؟ ادب فنون لطیفہ کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں اپنے اندرونی احساسات کا اظہار بڑے دلنشین انداز میں کیا جاتا ہے، چاہے یہ احساسات حقائق پر مبنی ہوں یا فرضی تصورات پر قائم ہوں۔ اب ہم ادب اور عام تحریر میں اگر فرق کرنا چاہیں، عام تحریر میں آپ مدعے کو بلا کم و کاست بیان کر دیتے ہیں، جبکہ ادب میں دلنشین انداز بیاں پہ زور ہوتا ہے اور بین السطور پیغام کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ادب اور سائنس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سائنس میں حقائق کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس سے انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ادب میں جو کچھ کہا جاتا ہے چاہے وہ حقیقت پر مبنی ہو یا نہ ہو، مگر اس میں انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی دلکش اور مؤثر انداز میں کی جاتی ہے۔ یعنی سائنس میں کیا کہا گیا پر زور ہوتا ہے اور ادب میں کیسے کہا گیا پر۔ اگر ہم اصناف ادب دیکھیں تو اس میں شاعری ہے، ناول ہیں، ڈرامہ ہے، انشائیہ ہے اور افسانہ ہے۔ اس میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے افسانہ۔ سب سے پہلے ہم افسانے کی تعریف اور اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم افسانوں کو شروع کریں گے۔ افسانے کی تعریف کے لیے ہم عموماً کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ افسانہ ایک ایسی فرضی کہانی ہے جو مختصر، دلچسپ اور واقعات کے مطابق ہوں۔ اب یہ فرضی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی کہانی میں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں، آج کل افسانہ انگریزی لفظ شارٹ اسٹوری کے مترادف ہیں، اور شارٹ اسٹوری محض اسٹوری کا نام نہیں ہے۔ یہ کہانی ضرور ہوتی ہے مگر بعض فنی خصوصیات کے ساتھ۔ افسانہ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایسی شارٹ اسٹوری جو کہ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھی جا سکے، اسی لیے یہ مختصر ہوتی ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں جو طلبہ ہیں وہ چونکہ طوالت سے گھبراتے ہیں تو ناول وغیرہ جو ہے اس کو مکمل کرنے میں انہیں وقت لگتا ہے۔ افسانہ یہ کہ بہت کم وقت میں آپ کو ایک اچھا سبق دے جاتا ہے۔ اردو افسانے کی ابتدا، اگر ہم اردو افسانے کی ابتدا کی بات کریں تو اس کی ابتدا تقریباً اردو میں 20ویں صدی میں ہوئی۔ اردو افسانے کے بانیوں میں دو نام نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، ایک تو منشی پریم چند کا ہے، دوسرا سجاد حیدر یلدرم۔ ان دونوں کی افسانہ نگاری کی ابتدا کا زمانہ ایک ہی ہے، اور اکثر لوگ راشد الخیری اور سلطان حیدر جوش کو بھی افسانے کے بانیوں میں شمار کرتے ہیں۔ مگر اگر اردو کے اولین افسانوں کو دیکھا جائے تو ان میں منشی پریم چند کا پہلا افسانہ 1907 میں یہ چھپا تھا، اور یہ کانپور سے ایک ادبی رسالہ نکلتا تھا، زمانہ۔ اس افسانے کا نام جو منشی پریم چند نے لکھا، اس کا نام تھا دنیا کا سب سے انمول رتن۔ اسے اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ سجاد حیدر یلدرم نے ترکی افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا، اور ان کا پہلا ترجمہ شدہ افسانہ 1900 میں منظر عام پہ آیا، جس کا نام تھا نشے کی پہلی ترنگ۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ سجاد حیدر یلدرم کو منشی پریم چند پر سبقت دیتے ہیں کہ یہ 1900 کی بات ہے، جبکہ وہ 1907 میں تھا، مگر تھوڑا سا بس یہ فرق ہے۔ اچھا، اگر ہم اردو تراجم کا دیکھیں دور، تو سجاد حیدر یلدرم نے ترکی زبان سے ترجمے کر کے آغاز تو کر دیا تھا 1900 میں ہی۔ اس کے بعد 1930 میں تراجم پر مبنی بڑی تعداد میں افسانے منظر عام پہ آنے لگے۔ اسے ایک طرف تو دوسری زبانوں کے رسم و رواج، تہذیب و ثقافت سے آگہی ہونے لگی، تو دوسری طرف نئی نئی افسانوی تکنیک بھی اردو افسانے میں شامل ہونے لگی۔ انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، اطالوی، ہسپانوی، روسی، ترکی، عربی، غیر چینی زبانوں کے میں سے بھی ترجمے کیے گئے۔ ان افسانہ نگاروں میں محشر عابدی، فضل حق، ظفر قریشی، جلیل قدوائی، اختر حسین رائے پوری، خواجہ منظور، حامد علی خان وغیرہ شامل ہیں۔
اچھا، اس کے بعد ایک دور آتا ہے جس کو ہم معاشرے سے بغاوت کی تحریک یا ترقی پسند ایک تحریک جسے کہتے ہیں۔ اب اس کا آغاز ہو گیا تھا 1932 میں، اور مختلف افسانوں کا ایک مجموعہ منظر عام پہ آیا تھا جس کا نام انگارے تھا۔ تو یہ سجاد ظہیر، رشید جہاں، احمد علی، یہ اس کے ایک خاص ان کا ایک منفی رجحانات پہ مبنی افسانہ لکھنے والوں میں سے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں یہ معاشرے سے باغی افراد تھے، اور کچھ کمیونسٹ نظریات بھی ان کے تھے۔ بہرحال اس میں افسانوں کے خلاف ملکی سطح پہ احتجاج بھی کیا گیا۔ چونکہ آگے ہمارا موضوع پھر اس پہ آئے گا، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو ترقی پسند تحریک کا بتاؤں کہ ویسے تو 1932 میں اس کا ایک پہلا مجموعہ منظر عام پہ آیا۔ اردو ادب کی تاریخ میں 1936 کا سال ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس میں ترقی پسند تحریک کی داغ بیل ڈالی گئی، اور منشی پریم چند کی سربراہی میں انجمن ترقی پسند مصنفین قائم کی گئی۔ لکھنؤ میں منعقد کی گئی کانفرنس میں اس کا لائحہ عمل طے ہوا کہ آئندہ افسانوں میں برصغیر کے معاشی اور معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا جائے گا۔ یہ اس معاشرے سے بغاوت کی تحریک کے مقابلے میں بہت اچھا تھا کہ اس سے معاشرے میں پائے جانے والی احساس کمتری، بے چینی، ناانصافی کو اجاگر کیا جائے گا۔ تاریکیوں میں امید کی کرن دکھائی گئی۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں جو ان میں نام تھے وہ کرشن چندر تھا، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو جن کا آپ آگے جا کے پڑھیں گے، راجندر سنگھ بیدی تھا، احمد ندیم قاسمی ہیں، غلام عباس ہیں، ہاجرہ مسرور ہیں، ختیجہ مستور ہیں، یہ نمایاں کچھ نام ہیں، وغیرہ اور بھی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جو ہے 1947 قیام پاکستان کے بعد خوفناک فسادات پھوٹ پڑے، جس کا اثر دوسری چیزوں کی طرح افسانہ نگاری پہ بھی پڑا۔ فسادات کے حالات و واقعات افسانوں کے موضوعات بھی بنے۔ تقسیم ہند کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں چونکہ بہت بڑا اضافہ ہوا، ہجرت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ کئی مسائل منظر عام پہ آئے، اور ان میں بھی اس دور میں لکھنے والوں میں سعادت حسن منٹو بھی ہیں، قدرت اللہ شہاب بھی ہیں، اشفاق احمد بھی ہیں، انتظار حسین بھی ہیں، احمد ندیم قاسمی بھی ہیں، اور بھی بہت ہیں۔ اس کے بعد ایک دور جدید آ جاتا ہے۔ اگر دیکھیں تو افسانہ نگاری اب جو ہے وہ جدید طرز اختیار کر چکی ہے۔ زندگی کے مسائل چونکہ ہر دور میں ہوتے ہیں، اور اب مزید اس میں لکھنے والوں میں بھی بہت سارے نام ہیں۔ مسعود مفتی بھی ہیں، یونس جاوید بھی ہیں، آغا بابر نے لکھا، رشید امجد ہیں، الطاف فاطمہ ہیں، مستنصر حسین تارڑ ہیں، بانو قدسیاں ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ایک دور ایک ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں اب پتہ چلا کہ ایک تو اردو افسانے کے ارتقاء کا جو دور تھا منشی پریم چند سے اور سجاد حیدر یلدھرم سے شروع ہوا، منزل بہ منزل بڑی کامیابیاں حاصل کیں، وقت کے ساتھ اس میں تغیرات آئے، پھر تقسیم ہند کا پورا شعب دور آیا، اور ایک یہ ظاہر تاریخی حقیقت تھی جو افسانوں میں محفوظ ہو گئی، اور آج ہمیں وہ پوری نظر آتی ہے۔ بہرحال زندگی متحرک رہتی ہے، زندگی کی طرح افسانہ بھی آج تک متحرک ہے، نئی نئی چیزوں سے، ایجادات سے، اور نئے پن کو یہ اپنی اندر جگہ دیتا ہے، اور زندگی کی طرح اردو افسانے کا ارتقائی سفر ابھی جاری ہے۔